یہ تاؤ جس پر پوری کتاب مبنی ہے، آخر ہے کیا؟ کتاب اسے گمنام آغاز کہتی ہے۔ گمنام آغاز؟ مطلب جو آسمان اور زمین سے بھی پہلے تھا؟ یہ بات سننے میں تو بہت گہری لگتی ہے، لیکن عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کائنات کا ایک آپریٹنگ سسٹم سمجھا جائے۔ اوکے۔ یہ وہ حتمی نمونہ یا الٹیمیٹ پیٹرن ہے جو ہر چیز میں کام کر رہا ہے، مثلاً؟ سیاروں کے گردش سے لے کر ایک بیج کے پھوٹنے تک، لیکن یہ خود کبھی نہیں بدلتا۔ اور سب سے دلچسپ بات؟ اس کی کوئی شخصیت نہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے جو فیصلے کرتا ہو۔ کتاب کہتی ہے کہ تاؤ از سو آف اٹ سیلف۔ یعنی یہ بس ہے؟ جی، یہ بس ہے، اپنی فطرت کے مطابق، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے۔ یہ کسی بادشاہ کا حکم نہیں، بلکہ کائنات کا اپنا اندرونی اصول ہے۔ اچھا، اگر ہر چیز پہلے ہی ایک بہاؤ میں ہے، ایک اصول کے تحت چل رہی ہے، تو پھر انسان کی اپنی کوششوں اور جدوجہد کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل، اور مجھے لگتا ہے یہیں سے وو وے کا تصور سامنے آتا ہے، جس کا ترجمہ اکثر کچھ نہ کرنا کیا جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے اکثر غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ وو وے کا مطلب کاہلی یا سستی بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیکار، بناوٹی یا غیر فطری کوششوں سے بچنا۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں؟ جیسے آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں، آپ ہارن بجاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بار بار لین بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب بناوٹی حرکتیں ہیں۔ وہ وے یہ ہوگا کہ آپ صورتحال کو قبول کریں، شاید موسیقی سنیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے زور لگانے سے ٹریفک نہیں کھلے گا۔ آپ صرف اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ اور ذہنی سکون بھی۔ کتاب کہتی ہے تاؤ کبھی کچھ نہیں کرتا، اور پھر بھی اسی کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے اس دور کے ایک اور بڑے فلسفے کنفیوشنزم کے بالکل الٹ ہے۔ جی، یہ اس پر ایک بہت لطیف تنقید ہے۔ وہ تو اصولوں، قوانین اور رسومات پر بہت زور دیتے تھے۔ اور تاؤزم کا ماننا ہے کہ آپ جتنے زیادہ قوانین اور پابندیاں لگائیں گے، لوگ اتنے ہی زیادہ چالاک اور بے ایمان ہو جائیں گے، اور ان سے بچنے کے راستے نکالیں گے۔ جی، اس کے برعکس تاؤ کا پیروکار، جسے دانشمند کہا گیا ہے، وہ کچھ بھی مصنوعی نہیں کرتا، اور ایسا ماحول بناتا ہے کہ لوگ خود بخود فطری طور پر ہم آہنگی سے رہنا شروع کر دیں۔ لیکن یہیں پر وووے کا غلط مطلب بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کچھ لوگ اسے بہانہ بنا کر کچھ نہ کرنے، یعنی کاہلی اور سستی کو صحیح ٹھہراتے ہیں، لیکن مقصد ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مقصد صرف غیر ضروری اور فطرت کے خلاف جدوجہد سے بچنا ہے۔ یہ ایک بہت باریک لکیر ہے۔ اگر تاؤ کو سمجھنے کا راستہ فطرت کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پیچیدہ سوچ سے تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ جی، اور کتاب اس خیال کو سمجھانے کے لیے دو بڑی خوبصورت علامتیں استعمال کرتی ہے نا؟ جی، ایک بغیر تراشا لکڑی کا ٹکڑا، اور دوسرا ایک شیر خوار بچہ۔ اور یہ دونوں علامتیں بہت گہری ہیں۔ بغیر تراشا لکڑی کا ٹکڑا اپنی قدرتی حالت میں لامحدود صلاحیت کی علامت ہے۔ لامحدود صلاحیت؟ مطلب اس سے کچھ بھی بن سکتا ہے، ایک میز، ایک کشتی، ایک کھلونا۔ لیکن جیسے ہی ہماری عقل اور ضرورت اسے تراش کر ایک محدود مفید شے میں بدل دیتی ہے، مثلاً ایک کرسی، جی، تو اس کی وہ اصل لامحدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اب صرف ایک کرسی ہے اور کچھ نہیں۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ یعنی جب ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو ہم نادانستگی میں اس کے لامحدود امکانات کو ایک تراشے ہوئے ٹکڑے میں محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر یہ گہری باتیں، یہ کہانیاں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہم ایسی گہرے سفر پر ایک ساتھ چلتے رہیں۔ جی، اور بچے کی مثال تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب کہتی ہے کہ بچہ نرم اور کمزور ہوتا ہے، لیکن اس میں کامل ہم آہنگی ہوتی ہے۔ وہ اپنی توانائی ضائع نہیں کرتا۔ جی، اس کے اعمال میں کوئی دکھاوا یا منصوبہ بندی نہیں ہوتی، وہ فطرت کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ جب ہم ہر چیز پر لیبل لگانے لگتے ہیں، اسے پرکھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کی اصل روح کو کھو دیتے ہیں۔ تاؤ کو سمجھنے کے لیے علم سے زیادہ معصومیت اور سادگی کی ضرورت ہے۔
اور یہی سادگی اور کمزوری کا تصور ہمیں ایک اور انقلابی نظریے کی طرف لے جاتا ہے، نرمی کی طاقت۔ بالکل۔ ہم ہمیشہ سخت اور مضبوط ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن تاؤ تے چنگ کہتی ہے کہ نرمی میں زیادہ طاقت ہے۔ اور اس کے لیے پانی کی مثال دی گئی ہے۔ کیا شاندار مثال ہے! پانی بظاہر بہت نرم ہے، ہمیشہ سب سے نیچی جگہ لیتا ہے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتا۔ لیکن جب سخت سے سخت چٹان کو کاٹنے کی بات آتی ہے تو پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنی نرمی اور مستقل مزاجی سے ہر سخت چیز پر غالب آ جاتا ہے۔ تو تاؤ کا پیروکار بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی۔ وہ اپنی طاقت کا دکھاوا نہیں کرتا، بظاہر کمزور اور نرم دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا؟ یہ رویہ آج کی مسابقتی دنیا میں عملی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب اگر کوئی نرم اور کمزور نظر آئے گا تو کیا لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیے، تاؤ اعظم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا دفاع نہ کریں، بلکہ یہ کہ آپ غیر ضروری لڑائیوں سے بچیں۔ اچھا، اور یہیں پر ایک اور دلچسپ خیال آتا ہے وہ کیا؟ کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں اچھی یا بری، لمبی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ سب نسبتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ بالکل۔ لمبا کا تصور چھوٹے کے بغیر ممکن نہیں، خوبصورتی کا خیال بدصورتی کے بغیر وجود نہیں رکھتا۔ یہ تو سیدھا سیدھا سوشل میڈیا کے لائکس اور کامیابی کے تصور پر حملہ ہے نا؟ ایک پوسٹ وائرل صرف اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہزاروں دوسری پوسٹس فلاپ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اگر ہر کوئی کامیاب ہو تو کامیابی کا مطلب ہی ختم ہو جائے۔ تو تاؤازم تو اس پوری دوڑ سے ہی باہر نکلنے کو کہہ رہا ہے۔ جی، کہ ان خود ساختہ پیمانوں پر خود کو اور دوسروں کو پرکھنا چھوڑ دو۔ جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو تاؤ کا پیروکار ان من مانی اقدار کو دوسروں پر نافذ کرنے کی جدوجہد ترک کر دیتا ہے۔ وہ اس مقابلے سے ہی باہر نکل جاتا ہے، اور اسی میں اس کا سکون اور اس کی اصل طاقت ہے۔ تو اگر ان اصولوں کو سیاست اور حکمرانی پر لاگو کیا جائے تو ایک مثالی حکمران کیسا ہوگا؟ یقیناً وہ نہیں جو ہر جگہ اپنے مجسمے لگوائے۔ ہاں، اور ہر وقت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ بالکل بھی نہیں۔ کتاب کے مطابق مثالی حکمران وہ ہے جو وو وے کے ذریعے حکومت کرے۔ یعنی وہ لوگوں کی زندگیوں میں کم سے کم مداخلت کرتا ہے۔ جی، وہ طاقت اور تشدد کا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ تشدد تاؤ کے فطری بہاؤ کے خلاف ہے۔ کتاب کا ماننا ہے کہ اگر حکمران واقعی تاؤ کے اصولوں پر ہے تو معاشرہ خود بخود بغیر کسی سخت قانون کے ہم آہنگی سے چلے گا۔ یعنی ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہ نہیں کہ وہ نظر آئے، بلکہ یہ کہ اس کی غیر موجودگی محسوس نہ ہو۔ کیا بات ہے! یہی اس فلسفے کی خوبصورتی ہے۔ یہ تو مینجمنٹ کی جدید کتابوں کے بالکل الٹ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بہترین حکمران وہ ہے جس کے وجود کا لوگوں کو بمشکل ہی علم ہو۔ واہ! وہ پس منظر میں رہ کر ایسا ماحول بناتا ہے کہ تمام معاملات فطری طور پر خوش اسلوبی سے چلتے رہتے ہیں۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ وہ اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس سے بہتر قیادت کی تعریف شاید ہی کہیں ملے۔ یہ سب تو سماجی اور سیاسی پہلو ہو گئے۔ جی، لیکن کتاب میں کچھ روحانی یا صوفیانہ باتیں بھی ہیں، خاص طور پر چی یعنی زندگی کی توانائی کا تصور۔ جی، چی کو آپ زندگی کی وہ بنیادی توانائی یا وائٹل فورس کہہ سکتے ہیں جو ہر جاندار میں ہے۔ اور تاؤازم کے مطابق ہم اپنی روزمرہ کی پریشانیوں، خواہشات اور غیر فطری کوششوں میں اس توانائی کو مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا اسے بچایا جا سکتا ہے؟ کتاب میں کچھ ایسی مشقوں کا اشارہ ملتا ہے، جیسے سانس کو کنٹرول کرنا، جن کے ذریعے اس توانائی کو بچایا اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور مقصد لمبی عمر پانا؟ وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن حتمی مقصد خود کو تاؤ کے ساتھ یعنی کائنات کی اس بنیادی لے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کرنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو شخص اپنی ذات کو اس کائناتی اصول کے ساتھ ایک کر لیتا ہے، وہ ہر قسم کے نقصان اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کا جسم مر سکتا ہے، لیکن وہ جوہر، وہ شعور جو ابدی تاؤ کے ساتھ ایک ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ فنا سے بقا کا ایک روحانی سفر ہے۔ جی۔ واہ! تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ایک عجیب لیکن بہت گہری بات سامنے آتی ہے۔ کامیابی کا راستہ کوشش چھوڑ دینا،
طاقت کا راز کمزوری کو اپنانا، اور اثر و رسوخ کا بہترین طریقہ پس منظر میں چلے جانا ہے۔ یہ فلسفہ ہماری ہر اس چیز کو الٹ دیتا ہے جو ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اور شاید اسی میں اس کی اصل طاقت چھپی ہے۔ بالکل، اگر ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر دیکھیں تو تاؤ تے چنگ کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ یہی کہ دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کے فطری بہاؤ کو سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جائے۔ یہ مزاحمت کے بجائے قبولیت کا، اور لڑائی کے بجائے ہم آہنگی کا فلسفہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جی۔ کتاب میں خوبصورتی اور بدصورتی، کامیابی اور ناکامی جیسی من مانی اقدار کے درمیان فرق کرنے کی جدوجہد کو ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں سوشل میڈیا پر ہر لمحہ، ہر تصویر، ہر خیال کو پرکھا اور درجہ بندی کی جاتی ہے، اس جدوجہد کو ترک کرنا کیسا لگے گا؟ اگر ہم چیزوں کو صرف اچھا یا برا، مضبوط یا کمزور کے خانوں میں بانٹنا چھوڑ دیں، تو ہماری روزمرہ کی زندگی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ بدلے گا؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج ہم جس کتاب کے ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے ماسٹر پیسز آف ورلڈ فلسفی۔